نحمده ونصلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. مکتوب نمبر 45 مرزا محمد شاہ کے نام کمینی دنیا کی مذمت میں اور معرفت الہی کے حاصل کرنے پر ترغیب دینے کے بارے میں تحریر فرمایا۔ آپ کا گرامی نامہ پہنچ کر مسرت کا باعث ہوا۔ میرے مخدوم، دنیا بظاہر شیریں ہے، ظاہر کے اعتبار سے تر و تازگی رکھتی ہے، حقیقت میں ایک زہر قاتل اور ایک متاع باطل اور ایک بے فائدہ تعلق ہے۔ اس کا قتل کیا ہوا ذلیل اور اس پر فریفتہ دیوانہ ہے۔ یہ ایک سونے میں لپٹی ہوئی نجاست اور ایک شکر آلود زہر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس قسم کی کھوٹی پونجی پر فریفتہ نہ ہو اور اس قسم کے بیکار ساز و سامان کے ساتھ گرفتار نہ ہو اور اس قلیل فرصت میں مولائے حقیقی جل شانہ کی رضامندی حاصل کرے اور آخرت کا زادِ راہ تیار کرے۔ اس عالم فانی میں مقصود بندگی کے وظائف یعنی اعمال کا بجا لانا اور معرفت الہی کا حاصل کرنا ہے۔ افسوس ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں اس شخص سے طلب کیا گیا ہے بجا نہ لائے اور دوسرے امور میں مشغول ہو جائے۔ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے: ڈرتا ہوں کہ مبادہ محبوب ہمارے حال سے نا آشنا ہی رہے اور یہ غم دامن قیامت تک ہمارے ساتھ رہے۔ السلام۔ مبادہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ، یعنی ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ محبوب ہمارے حال سے نا آشنا ہی رہے اور یہ غم دامن قیامت تک ہمارے ساتھ رہے۔ مکتوب نمبر 46 محمد معین کے نام اس بارے میں تحریر فرمایا کہ طالب کو ہمیشہ طلب میں بے قرار رہنا چاہیے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ نے جو کچھ لکھا تھا واضح ہوا۔ ذکر قلبی میں بکثرت مشغول ہونا بہت ہی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر بجا لائیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تم کو اور زیادہ دوں گا۔ امید ہے کہ یہ ذکر مذکور یعنی اللہ تعالیٰ جس کا ذکر کیا جائے کے لیے وسیلہ بن جائے اور معرفت کی کوئی کھڑکی کھول دے اور ذکر اور ذاکر کو درمیان سے ہٹا دے اور حضور خود بخود ظاہر ہو جائے۔ ولا یذکر اللہ الا اللہ، یعنی اللہ کا ذکر اللہ ہی کرتا ہے، پردہ کھول دے۔ طالب کو چاہیے کہ طلب میں اپنے آپ کو آرام نہ دے۔ طالب کو چاہیے کہ طلب میں اپنے آپ کو آرام نہ دے اور ہمیشہ بے چین اور پیاسا رہے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ تصوف اضطراب ہے، جب سکون آ گیا تو تصوف نہیں رہا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید کو اس صفت کا ہونا چاہیے جو کہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہے: یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اسی کی طرف رجوع کرنے کے سوا کہیں پناہ نہیں ہے۔ جب محب صادق اس صفت کا ہو جائے تو امید ہے کہ دریائے رحمت جوش میں آ جائے اور ثم تاب علیہم لیتوبوا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر خاص توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع رکھیں، کی خوشخبری کے ساتھ نوازے اور کام انجام کو پہنچ جائے۔ والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بات چل رہی تھی جذب پر اور سلوک پر۔
تو اب اس میں تصوف کے اندر نا ایک لفظ ہوتا ہے مرید اور ایک لفظ ہوتا ہے مراد. جو اکثریت ہوتی ہے وہ مریدوں میں سے ہوتی ہے اور جو مراد ہوتے ہیں وہ بہت ہی ریئر ہوتے ہیں، بہت ہی ریئر ہوتے ہیں. اب مرید اور مراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ انسان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ اس بندے کو میں نے اپنا مقرب بنانا ہے. تو جس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما لیتے ہیں اور پھر اس فیصلے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا سارا جو نظام ہے نا کائنات کا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس بندے کو کہا جاتا ہے مراد. یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا. اور دوسرا جو ہوتا ہے مرید، مرید کا مطلب ہوتا ہے کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے پھر محنت شروع کر دی، مجاہدہ شروع کر دیا، تقوی کو اختیار کرنا شروع کر دیا اور ذکر اذکار کرنے شروع کر دیے. تو جو یہ آدمی ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مرید، جس نے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا. اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اس کو کہا جاتا ہے مراد. تو اس میں جو ہمارے تھے نا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مرادوں میں سے تھے، مریدوں میں سے نہیں تھے، مرادوں میں سے تھے. اسی طرح سے ہمارے جو سلسلے کے تھے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مرادوں میں سے تھے، مریدوں میں سے نہیں تھے. اور اسی طرح سے جو ہمارے جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ بھی مرادوں میں سے تھے، مریدوں میں سے نہیں تھے. کیونکہ اس سلسلے کے اندر جو ہے نا اس میں کثرت کے ساتھ ایسے بزرگ پائے جاتے ہیں کہ جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مراد تھے، مرید نہیں تھے، مراد تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کو اپنی طرف کھینچ لیا. تو اس وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارا جو سلسلہ نقشبندیہ ہے اس کے اندر جذبہ جو ہے وہ سلوک پر مقدم ہے. اس کی خصوصیات میں جو ایک چیز آتی ہے نا وہ یہ ہے. لیکن اب اس میں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا، تو اس پر ایک لطیفہ سا بھی بنا ہوا ہے کہ جیسے ایک دیہاتی آدمی تھا، اس نے کسی ایسے ہی بزرگوں سے سن لیا کہ یہ کچھ جذب ہوتا ہے، پھر کچھ سلوک ہوتا ہے اور جذب میں اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں، اوپر کو اٹھا لیتے ہیں. تو اب وہ بیچارہ دیہاتی جو تھا وہ روزانہ ہی جو ہے نا وہ کسی اپنے کھیت میں کسی درخت کے نیچے جا کر اس نے وعلیکم السلام دعا شروع کر دینی، یا اللہ مجھے جذب کر لے، یا اللہ مجھے کھینچ لے، یا اللہ مجھے کھینچ لے، مجھے جذب کر لے. تو اس کا ہی کوئی جاننے والا کوئی دوست تھا، وہ ذرا شرارتی سا تھا، تو اس کو پتہ تھا کہ یہ کس وقت آ کے بیٹھ کے درخت پہ نیچے بیٹھ کے دعا کرتا ہے. تو وہ ایک دن اس کے آنے سے پہلے درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور جب اس نے یہ دعائیں کرنی شروع کر دیں، یا اللہ مجھے جذب کر لے، یا اللہ مجھے کھینچ لے اپنی طرف، تو اس نے بھی جو تھا نا وہ اوپر سے رسی پھینکی اور اس نے عجیب و غریب آواز بنا کے نا اس نے کہا کہ لو بھائی، ہم نے فیصلہ کر لیا تمہیں جذب کرنے کا اور اپنی طرف کھینچنے کا، یہ رسی گلے میں ڈالو اور آ جاؤ ہماری طرف. تو اب جب اس نے وہ رسی، وہ سیدھا سادہ تھا بیچارہ، اس نے وہ رسی گلے میں ڈالی اور وہ جب اس نے اوپر سے جب اس کو کھینچنا شروع کیا تو اس کی آنکھیں بھی باہر آ گئیں، اس کا تو برا حال ہو گیا. تو وہ کہنے لگا یا اللہ میں باز آیا ایسے جذب سے، تو مجھے آپ سالک ہی رہنے دیں، مجھے نہیں ایسا جذبہ چاہیے کہ جس میں آنکھیں بھی باہر آ جائیں، سارا کچھ ہی باہر آ جائے، تو مجھے آپ سالک ہی رہنے دیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے تو وہ پتہ نہیں اس میں میری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی یا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے نا بھائی. تو یہ اس میں فرق ہوتا ہے مرید کا اور مراد کا. اور پھر ہم نے یہ بات کرنی تھی کہ جو صحابہ کے بعد جن لوگوں کو اللہ پاک نے اپنی طرف جذب فرمایا ان کے نہ چاہتے ہوئے، تو اس میں نا یہ جو ہمارے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک مدینہ منورہ کے اندر ایک بہت ہی نا ایک
گٹارسٹ تھا اس وقت کے اعتبار سے، تو وہ گٹار بجاتا تھا اور لوگ بڑا اس کے گرد اکٹھے ہوتے تھے، اس کا جناب میوزک سنتے تھے، آواز بھی اس کی بڑی اچھی تھی، گٹار بھی بڑا اچھا بجاتا تھا اور پیسے وغیرہ بھی اس کو کافی اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ تو وقت آیا کہ وہ بوڑھا ہو گیا، اب وہ جو بڑی سریلی آواز تھی اب وہ کوے جیسی ہو گئی، کائیں کائیں، لوگوں نے اس کو سننا چھوڑ دیا۔ وہ ظاہر ہے جو سننا چھوڑا تو پیسے بھی آنے بند ہو گئے، تو اب وہ غربت بھی آ گئی، کھانا پینا ملنا بھی بند ہو گیا، تو لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ تو وہ بیچارہ اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے مجبور ہو کر، تنگ آ کر نا ایک دن مدینہ منورہ کے باہر کسی قبرستان میں نا، وہ کوئی ٹوٹی پھوٹی سی قبر تھی، وہاں جا کے نا وہ لیٹ گیا، اور لیٹ کے وہ اللہ تعالیٰ سے نا جیسے بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جب تک آواز اچھی تھی، لوگ سنتے تھے، پیسے بھی آتے تھے اور گھر بھی چلتا تھا، اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں تو لوگوں نے سننا بھی چھوڑ دیا، آواز بھی اچھی نہیں رہی، اب تو یا اللہ آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے نا وہ اللہ تعالیٰ سے نا وہ جیسے بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ باتیں کر رہا تھا۔ تو آتا ہے کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا خواب کے ذریعے اس آدمی کے بارے میں اطلاع کی گئی کہ وہ مدینہ منورہ کے فلاں قبرستان میں فلاں جگہ پر وہ آدمی بیٹھا ہوا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نا وہ شکوے شکایتیں کر رہا ہے، تو آپ اٹھیے، اس کے پاس جائیے، اس کو توبہ کرائیے، ٹھیک ہے، اور اس کا اپنے بیت المال میں سے ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے گھر سے اٹھے، ان کا قبرستانوں میں جا کے تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے اس کو ایک جگہ پر پا لیا، اور پھر اس کو بتایا کہ بھائی مجھے تو تمہاری خاطر اپنے گھر سے اٹھایا گیا ہے اور تمہارے پاس بھیجا گیا ہے تمہیں توبہ کرانے کے لیے۔ تو وہ جو بوڑھا جو تھا نا وہ اس کو پیر چنگی کا نام دیا انہوں نے۔ چنگ اس وقت میں نا ایک وہ ساز سا ہوتا تھا، تو اس کو وہ بجاتے تھے، اس میں سے آواز آتی تھی۔ تو وہ جو بوڑھا آدمی تھا اس نے پھر اسی وقت میں توبہ کی، بہت رویا، اور اس نے اسی وقت ایک پتھر اٹھا کے نا زمین سے اپنے اس وہ جو چنگ اس کا جو تھا نا وہ اوزار یا آلہ اس کو توڑا، اور پھر وہ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کے نا بہت ہی مقربین میں نا اس کا شمار ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ تو یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ان کی نا زندگی عجیب و غریب تھی، نافرمانی والی، فسق و فجور والی، اور بہت ہی نا کثرت سے یہ شراب کے عادی تھے۔ ایک دن یہ رستے میں کہیں جا رہے تھے تو شراب کے نشے میں بالکل یہ جیسے ایک آدمی آؤٹ ہوتا بالکل، تو وہ راستے میں کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں نا وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مطلب اپنا بنانے کا فیصلہ ہوا، تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر اسم ذات یعنی اللہ لکھا ہوا تھا، اور وہ ایسی مٹی میں نا وہ گرا ہوا اور اس کا عجیب و غریب کاغذ کا حال ہوا ہو۔ تو ان کو اس وقت میں نا وہ اللہ کی طرف سے جو کہ فیصلہ ہو چکا تھا اپنا بنانے کا، تو ان کو بڑا اس میں نا افسوس ہوا کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے اور اس طرح سے یہ زمین پہ گرا ہوا ہے، تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو ہے وہ اس کو اٹھایا، اس کے اوپر جو مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی اس کو صاف کیا، اور صاف کر کے اس کو اپنے مطلب اس کو چوما، ماتھے سے لگایا، پھر اس کو اپنے گھر لے آئے، اور جس جگہ پہ کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس پر انہوں نے عطر لگایا، اور الماری کے نا اوپر کر کے نا بڑے ادب احترام سے اس کو رکھ دیا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو رات میں جب وہ سوئے، اب جب وہ سوئے تو سوتے میں نا ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ نکل آتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ انشاءاللہ اس پہ کبھی پھر اللہ نے چاہا تو کبھی بات کر لیں گے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ سے ان کو نا مطلب بات کرنے کا شرف حاصل ہوا خواب میں، چلے ایسا کہا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا پھر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمایا گیا کہ جب تم نے میرے نام کا اتنا احترام کیا، اس کو اپنے ماتھے پہ لگایا، اس کو چوما، تو اسی وقت ہم نے تمہارے لیے فیصلہ کر لیا تمہیں اپنا مقرب بندہ بنانے کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا کیا
کہ جو اس وقت میں جو امام تھے نا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی بہت زیادہ عزت احترام کیا کرتے تھے. تو جب کہ یہ عالم بھی نہیں تھے، محدث بھی نہیں تھے، فقیہ بھی نہیں تھے، صرف صوفی تھے. تو ایک دن جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد وغیرہ تھے، انہوں نے ایک دن نا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ ان پڑھ آدمی ہے اور اس کو تو پتہ نہیں قرآن بھی ٹھیک طرح سے پڑھنا آتا نہیں آتا آپ کے مقابلے میں، عالم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ پھر بھی اس کا جو ہے وہ اتنا احترام کرتے ہیں. جب یہ آپ کی مجلس میں درس حدیث میں آ جاتا ہے تو آپ اپنا درس بند کر دیتے ہیں اور ادب سے جو ہے نا اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں اس کی وجہ سمجھائیں کیا ہے. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو بھائی، یہ جو فرمایا تھا کہ جو میں ہوں نا، یعنی احمد بن حنبل یعنی میں ہوں، میں عالم بکتاب اللہ ہوں، کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا عالم ہوں. اور یہ جو بشر حافی ہے نا، یہ عالم باللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا عالم ہے. اور فرمایا کہ قاعدے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو عالم باللہ ہوتا ہے نا، اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے عالم بکتاب اللہ پر. اب اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک بہت کوئی بڑی نا پرسنالٹی ہے، اب اس نے کوئی ایک کاغذ کے اوپر نا کچھ ہمیں لکھ کے بھیج دیا، اس کا کوئی حکم اس نے نا آرڈر کیا تو وہ ہمارے پاس آ گیا. تو ایک آدمی ہمارے پاس آیا تو اس نے اس بڑی ہی جو پرسنالٹی تھی نا، اس کی اس آرڈر کے اندر جو نقطے تھے، جو معارف تھے، جو نقطے کی باتیں تھیں، ٹھیک ہے، اس سے یہ مطلب بھی نکلتا، یہ مطلب بھی نکلتا، یہ مطلب بھی نکلتا، تو اس نے لوگوں کو نا وہ اس کا ایک صفحے کی جو بات تھی نا، اس نے لوگوں کے سامنے 4 گھنٹے ایکسپلین کر کے بتائی. تو اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ جو آدمی جو 4 گھنٹے ایکسپلین کر کے کسی چیز کو بتا رہا ہے نا، یہ اس صفحے کا عالم ہے. اور ایک اور آدمی ایسا ہے کہ جو بیچارہ چٹا ان پڑھ ہے، وہ اس صفحے پہ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس بڑی پرسنالٹی نے وہ پیپر یا آرڈر لکھ کے بھیجا ہے نا، وہ اس بڑی پرسنالٹی کی رگ رگ سے واقف ہے. اس کو کب غصہ آتا ہے، اس کو کیسے غصہ آتا ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیسے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب یہ ایسے ہوتا ہے تو اس کو پھر کیا کرنا ہے. تو وہ دوسرا آدمی اس پرسنالٹی کی ذات اور صفات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے، لیکن وہ صفحے کو پڑھنے کے قابل نہیں ہے نا. تو اب یہ کیا کہا جائے گا کہ دونوں کے اندر فضیلت اور ترجیح کے لائق کون سا آدمی ہوا؟ وہی آدمی ہوا نا کہ جو اس پرسنالٹی کی ذات اور صفات کی جو نا رگ رگ سے واقف ہے. تو اس بات پر انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی میں جو ہوں نا، میں عالم بکتاب اللہ ہوں، اور یہ جو بشر حافی ہے نا، یہ عالم باللہ ہے. اور جو عالم باللہ ہوتا ہے اس کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو اسی سے ایک اور بات ذہن میں آ گئی، تو ذہن میں پہلے تو نہیں تھی کرنی. تو ایک موقع پر نا کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ مل اخلاص، کہ اخلاص کیا ہوتا ہے. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرما دیا الاخلاص هو الخلاص من الآفات الاعمال، کہ یعنی جو اخلاص ہے نا، وہ اعمال کی آفات سے خلاصی پا جانے کا نام اخلاص ہوتا ہے. یعنی عمل کے اندر کن کن چیزوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں سے نجات پا جانے کا نام اخلاص ہے. تو اس نے دوسرا سوال کر دیا کہ جی مت توکل، اللہ کی ذات پر توکل کیا ہوتا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا ثقۃ باللہ، اللہ کی ذات پر اعتماد. پھر اس نے تیسرا سوال کیا مر رضا، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا کیا مطلب ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا تسلیم الامور الی اللہ، کہ یعنی اپنے دنیا آخرت کے سارے کاموں کو اسباب اختیار کرنے کے بعد
دنیا آخرت کے سارے کاموں کو اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا، اس کا نام اللہ کی ذات سے راضی ہو جانا ہے۔ تو پھر اس نے چوتھا سوال کیا مل محبہ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے۔ اب جو اتنے بڑے امام ہیں جو 4 سوالوں کے جواب فر دے گئے، اب ہمیں اس کی عربی یاد کرنے میں ٹائم لگا، اس کا کیا مطلب، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو پچھلے 3-4 سوالوں کے جواب فر دے گئے۔ تو انہوں سے جب یہ سوال کیا گیا نا مل محبہ، اللہ کی محبت کیا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس سوال کا جواب بشر حافی سے پوچھو۔ جب تک بشر زندہ ہے اس وقت تک میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، ٹھیک ہے، اور دین کا جو شعبہ جس چیز کا علمبردار ہے، ٹھیک ہے، دین کی وہ چیز اسی شعبے کے علمبرداروں سے ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں چونکہ اپنا جو ہے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ سے اپنے جو ہے وہ ہارٹ کے پرابلم کا علاج کرا رہا ہوں، تو اب اللہ نہ کرے میرے کڈنی میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو وہ مسئلہ بھی ہارٹ اسپیشلسٹ حل کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ نہیں کرے گا، اس کے لیے ہمیں کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی ہے، اس کا کرونا کا علاج چل رہا، اور پاکستان کے جو ہے نا وہ چوٹی کے جو ہے نا وہ ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ پلمونولوجسٹ سے جو ہے نا وہ کرونا کا علاج کروا رہا، تو اس کرونا کے علاج کے دوران اس کو آرتھرائٹس ہو گیا، تو کیا پلمونولوجسٹ اس کا علاج کر دے گا؟ نہیں کرے گا، اس کو اس کے لیے جو ہے نا وہ آرتھوپیڈک والے کے پاس جانا پڑے گا۔ تو جو چیز دنیاوی اعتبار سے جس شعبے والوں سے ملتی ہے وہیں جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے دین کے اعتبار سے بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو نفس ہے یہ مطمئنہ بن جائے، اور ہمارا جو دل ہے یہ ہر قسم کے باطنی رذائل اور گندگیوں سے صاف ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی شیخ سے رجوع کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر مثال ہر جگہ نہیں چلا کرتی، جیسے ہم یہ مثال دے رہے تھے جی 5000 کا نوٹ ہوتا ہے نا، اس میں 50 کا بھی آ جاتا ہے، 10 کا بھی آ جاتا ہے، 100 کا بھی آ جاتا ہے، 500 کا بھی آ جاتا ہے، 1000 کا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر مثال ہر جگہ نہیں چلا کرتی، تو جو چیز جہاں سے ملنی ہے نا وہ وہیں سے ملنی ہے۔ تو اس لیے یہ جو انسان کی اصلاح نفس کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اپنے وقت کے صوفیاء کے پاس جانے سے ہی اس میں ترقی ہوگی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس کے بعد واقعہ اس میں آ جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا۔ وہ اپنے وقت میں جو تھے وہ کتب بھی تھے، ان کو غوث بھی کہہ لیا جاتا۔ اب اس میں ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے کہ جی کتب کا لفظ حدیث میں کہاں آیا، غوث کا لفظ حدیث میں کہاں آیا، ٹھیک ہے نا، ابدال کا لفظ حدیث میں کہاں آیا۔ تو چلو کچھ دیر کے لیے اس کو ذرا سائڈ پہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ان پہ بھی کبھی اللہ نے چاہا تو بات کر لیں گے۔ تو یہ جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، یہ اپنے وقت میں جو تھے نا وہ ابدالوں کے بھی جو تھے نا یہ HOD تھے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے۔ تو ان کے وقت میں نا ایک ابدال کا ہو گیا انتقال، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تھے بغداد میں، تو ان کو حکم فرمایا گیا کہ چلو بغداد سے چلو موصل میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ ایک جو ابدال تھے نا ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا جنازہ پڑھاؤ۔ تو انہوں نے وہ جنازہ پڑھایا، تو اس کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں متفکر تھے کہ اب وہ جو 40 ہوتے ہیں نا، تو وہ جو اب 39 رہ گئے ہیں، تو اب کس آدمی کو 40ویں کے درجے پر اپ گریڈ کرنا ہے۔ تو ابھی اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، متفکر تھے، فکر مند تھے۔ تو آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا پھر رہنمائی یہ فرمائی گئی کہ اب جو 40واں ابدال سلیکٹ ہوا ہے نا وہ کون ہے؟ وہ فلاں علاقے کے اندر عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ ہے، تو آپ اس کے پاس اب جائیں، ٹھیک ہے، اس کو جا کے ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچائیں کہ تم یہ جو بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو نا اس کو چھوڑ دو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا تمہیں اپنا مقرب بنانے کا وقت آ چکا ہے۔
تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پتہ بتایا گیا تھا وہ اس گرجے کے اندر پہنچ گئے، تو انہوں نے وہ دیکھا کہ اس نے جو اپنے گلے میں وہ ایک زنار باندھا ہوا، وہ عیسائیوں کے بڑے جو لوگ باندھا کرتے تھے، زنار گلے میں پہنا ہوا، صلیب بھی پہنی ہوئی اور بت کے سامنے کھڑا ہوا، وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو جا کے نا جو ان کو پیغام پہنچایا گیا تھا وہ اس کو دیا، تو اس نے اسی موقع پر اسلام قبول کیا، توبہ کی، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا، اور اسی وقت بغیر ریاضتوں کے، بغیر مجاہدوں کے، بغیر سلوک کی تکمیل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو کل تک عیسائیوں کا بڑا جو تھا نا وہ پادری تھا، اس کو 40ویں ابدال کے درجے پہ پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اسی کے اندر ایک واقعہ آتا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے بھی جو تھی نا، جیسے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ناک سے لکیریں نکلوائی تھیں، رگڑے لگوائے تھے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن ان کا معاملہ اللہ کی طرف سے جو تھا نا وہ جذب والا ہوا تھا، ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ ہوا کیا تھا کہ یہ جو تھے نا، یہ اس وقت میں جو عراق کا جو بادشاہ تھا، یہ اس کے نا شاہی پہلوان تھے، اس کے ریسلر ہوتے تھے یہ، تو بادشاہ کی طرف سے جو تھا نا وہ ریسلنگ کے مقابلے ہوتے تھے، دوسرے ملکوں کے بھی ریسلر آتے تھے، اس میں بھی شاہی پہلوان آ کے لڑائیاں لڑتے تھے۔ تو جب یہ جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، یہ اپنے وقت میں نا شاہی پہلوان تھے، تو اسی طرح سے جو مختلف ایک دفعہ بادشاہ کی طرف سے جو تھا نا وہ ایک مقابلہ کیا گیا، ٹورنامنٹ کرایا گیا، تو اب اس میں جو تھا نا وہ ان کے مقابلے پر ایک بالکل مریل آدمی آ گیا، یعنی وہ شکل سے، حلیے سے، مسل سے، سکس پیکس کچھ بھی نہیں تھا اس کا، وہ بالکل جیسے نا وہ بیچارہ 5-6 دن کا فاقہ نہیں ہوتا جیسا آدمی کو، الجھے سے بال اور سکی چمڑی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ تو اب وہ جب اس نے بھی کہا جی میں نے ان سے کشتی کرنی ہے جنید بغدادی صاحب سے، تو وہ سارے بڑے حیران کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے کہ یہ شاہی پہلوان کے ساتھ یہ ریسلنگ کرنے آ گیا، اور حال اس کا یہ کو تھپڑ مارو یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ تو خیر وہ اس نے ریکویسٹ کی تھی تو اس کو سامنے کر دیا گیا ان کے۔ اب جب ان دونوں کی کشتی شروع ہو گئی، اب جیسے وہ دنگل سا ہوتا ہے، تو اب جو دونوں کی آپس میں کشتی شروع ہو چکی تھی نا، تو اس وقت میں وہ جو مریل صاحب تھے نا، وہ جو کشتی لڑنے آئے تھے، انہوں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نا کان میں یہ کہا کہ دیکھو بھائی مجھے نا کشتی وشتی کوئی لڑنی نہیں آتی۔ تو کہتا بات اصل میں یہ ہے کہ میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، ہاشمی ہوں، سید ہوں، تو ہمارے گھر میں نا پچھلے کتنے دنوں سے فاقہ ہے، اور ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے اتنے عرصے سے بھوکے پیاسے ہیں، ان کے پیٹ میں اتنے دن ہو گئے کچھ نہیں گیا۔ تو کہنے لگا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ زندگی میں یہ فائٹ اگر آپ لوز بھی کر جاتے ہیں نا، تو آپ کا تو کوئی دنیا میں وہ جو ہے نا وہ اس پہ کوئی دھبا نہیں لگنا، ٹھیک ہے نا، تو لیکن یہ ہے کہ میں آپ کے مقابلے میں جب جیت جاؤں گا تو میری جو ہے وہ کتنی شہرت ہوگی، مجھے کتنا بڑا بادشاہ کی طرف سے کھلا ڈلا انعام ملے گا، تو اتنا انعام ہوگا کہ میری اللہ خیر کرے نا کئی نسلیں بیٹھ کے کھاتی رہیں گی، تو میں اس وجہ سے نا کشتی لڑنے آیا ہوں، تو آپ کی بڑی مہربانی۔ میں تو اپنی طرف سے تقریر بنا کے اس کو کہہ دیا نا، تو اس نے تھوڑے تھوڑے لفظوں میں نا ان کو کان میں نا یہ بات کہہ دی کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، تو آپ برائے مہربانی ہار جائیں۔ تو اب وہ جنید بغدادی صاحب نے بھی جب یہ سنا کہ اچھا سید، وہ رگ جاگی ان کی بھی کہ میرے بھی نبی ہیں اور اس طرح سے، تو ان کی اولاد میں سے ہے، تو میں ہار جاتا ہوں، تو وہ دھڑام سے نیچے گر گئے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ امپاسبل ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ جی دوبارہ کشتی لڑی جائے گی، وہ دوبارہ پھر ہار گئے، تیسری بار پھر ہار گئے، تو خیر اس کا فائنل راؤنڈ ہو گیا کہ جی جنید بغدادی صاحب جو ہے نا وہ ہار گئے، اور اس کو اتنا انعام ملا کہ وہ تو جناب وارے نیارے ہو گئے اس کے۔ تو وہ خیر کشتی ختم ہو گئی۔ اب جب رات کو جنید بغدادی صاحب کا جب ان کو نیند آئی، وہ سوئے، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا جنید بغدادی کے اس عمل پر بہت خوش ہوئے،
ان کو بڑی دعائیں دیں کہ تم نے جو ہے نا وہ میری اولاد کی اور میرے بیٹے کی جو ہے نا وہ اتنی قدر کی، اس کا تم نے خیال کیا۔ تو ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرما بھی دیا گیا کہ تم نے چونکہ اس کا خیال کیا اس کے سید ہونے کی وجہ سے، تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارا جو نام ہے نا وہ قیامت تک کے لیے اس امت کے جو بڑے بڑے مقربین اولیاء آئیں گے نا ان کی بھی سب سے اونچی فہرست میں لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس خوشی کی وجہ سے۔ تو جب یہ صبح اٹھے ہیں، ان کی آنکھ کھلی ہے، تو ان کی وہ بالکل وہ جو دل کی جو دنیا تھی نا وہ بالکل بدل چکی تھی۔ تو ان کے اس وقت میں جو شیخ تھے نا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے یہ پھر ان کا قادریہ سلسلہ ہے، ویسے جینونلی ویسے تو چاروں سلسلوں میں نام آتا ہے ان کا، تو لیکن قادریہ سلسلے میں ان کے شجرے میں نا ان کو پڑھا بھی جاتا ہے ان کا نام۔ تو سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ گئے بیعت ہونے کے لیے، اور ان سے جا کے یہ بیعت ہوئے، اور جو سری سختی رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ ان کے سگے ماموں بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اور جنید بغدادی صاحب کو وہ جتنی بھی یہ جو باطنی نعمتیں ملی وہ بس آنن فانن ملتی چلی گئیں، اس کے لیے انہوں نے کوئی لمبے چوڑے رگڑے مجاہدے اور یہ سارا کچھ نہیں کیا انہوں نے، بس وہ بیعت ہوئے ہیں، اور چونکہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا تو تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وقت میں بہت ہی اونچے درجے پر نا پہنچا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ آتا ہے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بھی ایک دنیا دار آدمی تھے، بہت مالدار تھے، تاجر تھے، اور دین سے اور آخرت سے اور قبر حشر والی زندگی سے ان کو بالکل کوئی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو یہ تجارت کرتے تھے، تو ایک دفعہ تجارت کے سلسلے میں یہ ان کے ساتھ 4 تاجر اور تھے، تو یہ 5 آدمی تھے، تو یہ تجارت کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک میں، شاید شام کے ملک کے اندر، یہ اپنا تجارتی مال جو تھا نا وہ بیچنے کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ اب راستے میں یہ جنگل کے اندر کہیں ان کو سفر میں رات ہو گئی، تو اب یہ وہاں پہ رک گئے رات گزارنے کے لیے۔ تو اب وہاں پہ جب یہ رات کو رکے ہوئے تھے تو صبح کے وقت میں نا ان کو محسوس ہوا کہ جہاں پہ انہوں نے کوئی رات وغیرہ گزاری ہے نا وہاں پہ نا کوئی جیسے کچھ ہے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے جب ایک نظام سیدھا ہونا تھا تو انہوں نے اس کو جب کھودا تو اس کے نیچے نا زمین کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن تھا، بہت بڑا ایک صندوق تھا، اور اس صندوق کے اندر ہیرے، سونا، چاندی، جواہرات اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر وہ دفن تھا۔ تو جو اس صندوق کے اندر اتنا کچھ دفن تھا نا اس میں تھا، تو اسی صندوق کے اندر اس خزانے کے ساتھ نا ایک اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ لکھا ہوا تھا، ایک تختی پر لکھا ہوا تھا۔ تو اب چونکہ اللہ کی طرف سے جب وہ فیصلہ ہو گیا ان کو اپنا بنانے کا، تو جب انہوں نے وہ اللہ کا نام دیکھا تو دیکھتے ہی نا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم یہ جتنا خزانہ ہمیں ملا ہے نا یہ تم رکھ لو، اس کو تم آپس میں ڈیوائیڈ کر لو، اور مجھے تو بس یہ جو اللہ کا نام ہے نا مجھے تو صرف یہی چاہیے۔ تو مجھے ان کے ساتھ جو 4 جو تاجر تھے وہ کہتے کیسا بیوقوف آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، تو تھوڑا سا خزانہ لے لو ہم سے تم، ٹھیک ہے نا، ساتھ میں اللہ کا نام بھی رکھ لو۔ کہتا نہیں، بس یہ خزانے میں سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو بس اب یہ اللہ کا نام ہی چاہیے۔ تو ان کو انہوں نے خزانہ دے دیا، اور خود یہ وہ جو اللہ کا نام تھا اس کو لے کر یہ سفر پہ چلتے رہے۔ تو سفر سے جب یہ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا بغیر کسی مجاہدے کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف جذب کر لیا۔ اور پھر انہی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ پھر یہ ایک دفعہ جنگل میں دریا کے کنارے پر یہ کپڑے دھو رہے تھے، اس کے بعد تو یہ دریا کے کنارے پہ کپڑے دھو رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس دریا کے اندر سے ایک کچھوا نکلا۔ تو اب یہ چونکہ اس علاقے کے رہنے والے تھے تو یہ جانتے تھے، لوگ جانتے تھے کہ یار اس دریا میں کچھوے نہیں ہوتے، پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو اس دریا میں کچھوے نہیں ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ اس دریا میں سے کچھوا کیسے نکل آیا۔ وہ کچھوا نکلا تو وہ نکل کے نا وہ دریا کے کنارے آ کے نا اس نے لینڈ کر دیا، وہ بیٹھا ہوا آرام سے۔ تو اب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھ رہے تھے، تو اتنے میں کیا ہوا کہ وہ جنگل کے اندر سے نا ایک نارمل سے نا بڑے سائز کا بچھو، نارمل سائز کا بچھو ہوتا ہے، بڑے سائز کا بچھو، وہ تیزی سے نا چلتا ہوا آ رہا ہے۔
اور وہ تیزی سے چلتا ہوا آیا تو وہ جو کچھوا صاحب باہر لینڈ کیے بیٹھے تھے نا، تو اس نے بچھو نے نا اس کچھوے کے اوپر چھلانگ ماری، اور وہ کچھوا جناب وہ بچھو کو لے کے نا ایک طرف کو دریا کے دوسری طرف کو چلنا شروع ہو گیا۔ یہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یار یہ نہ کوئی اس کو کیا کہنا چاہیے، یہ نا کوئی سپر نیچرل قسم کی بات ہے، یہ نارمل نہیں ہے چیز۔ پہلے تو ہمارے اس دریا میں کچھوا کبھی نہیں نکلا، ٹھیک ہے نا، پھر یہ کچھوا کنارے پہ آیا، پھر یہ رکا رہا، پھر ادھر سے بچھو آیا، وہ اس کے اوپر بیٹھا، یہ اس کو لے کے چل پڑا۔ تب ذوالنون مصری نے بھی اپنے کپڑے چھوڑے اور دریا میں نا پیچھے ہی ان کے وہ تیرنا شروع کر دیا۔ جب وہ دریا کے دوسرے کنارے پر جنگل میں پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے نا اس وقت کا جو ایک بہت ہی مالدار آدمی تھا، اس کا نوجوان بیٹا سویا ہوا تھا، اور اس نے اتنی شراب پی ہوئی تھی کہ اس کے پاس کھڑے نہیں ہوا جا رہا تھا، اور اس کے شراب باہر نکلی ہوئی، منہ پہ لگی ہوئی، اور مکھیاں اس کے منہ پہ بیٹھی ہوئی اس شراب کی بدبو وغیرہ کی وجہ سے۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ وہ جو تھا نا کچھوا، اس کنارے پہ پہنچا، وہاں رک گیا۔ تو اب اس پہ سے وہ بچھو نے چھلانگ ماری، تو اب اتنے میں کیا ہوا کہ وہ جو نوجوان جو سویا ہوا تھا نا، اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک بہت زہریلا سانپ نا زمین پہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تو اب وہ آ رہا تھا اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ سانپ بالکل اس کو جو تھا نا وہ اس پہ حملہ کرنے کی جو تھا نا وہ پوزیشن، اٹیکنگ پوزیشن میں آ گیا، تو اسی وقت میں وہ جو بچھو جو دریا کے اس طرف سے آیا تھا نا، اس نے فوراً آگے بڑھ کے نا اس کے وہ ڈنگ مارا سانپ کے، اور سانپ صاحب جناب الٹ کے ہو گئے۔ تو وہ الٹ کے وہ گرا جناب پیچھے جا کے، تو پھر بچھو نے جو ہے اس کے 2-3 اور مطلب اس کے نا وہ ڈنگ مارے، اور سانپ اسی وقت جو تھا نا وہ مر گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ جو کچھوا صاحب تھے وہ اپنی گردن سہلا رہے تھے پیچھے کھڑے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بچھو تھا وہ دوبارہ جو تھا وہ کچھوے کے اوپر بیٹھا، اور کچھوا پھر اس کو دریا میں سے لے کے چلا، اور دریا کے دوسرے کنارے پر لے جا کر اس نے بچھو کو اتارا، اور کچھوا صاحب پھر دریا کے اندر۔ تو اب وہ ذوالنون مصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا وہ اس نوجوان کے پاس گئے اور اس کو جگایا، اور اس کو یہ ساری انہوں نے سٹوری سنائی کہ یہ سارا کچھ میں نے دیکھا ہے، اور اس طرح سے وہ سانپ تھا، بچھو آیا، اس نے ڈنگ مارا، اور اسے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ کتنی محبت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سانپ سے بچانے کے لیے کیسے اپنا غیبی نظام چلا کے تمہاری جان بچائی۔ تو اسی وقت میں جو نوجوان تھا اس کے اللہ تعالیٰ نے دل کو بدل دیا، اپنی طرف کو پھیر دیا، اور اس نے اسی وقت پھر توبہ کی، اور توبہ کر کے وہ پھر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوا، اور بیعت ہو کر بہت جلدی وہ شاید ان کے خلفاء میں بھی اس کا شمار ہونے لگا۔ تو یہ کچھ ایسے واقعات تھے کہ جو اس امت کے اندر آج تک ہوتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس میں ہمارے حضرات ایک شعر بھی پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو اپنا بنانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ فرماتے ہیں نا کہ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ بتلاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ہمیں بھی نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ جو اللہ آپ نے قرآن پاک کے اندر ہی جو اپنی صفت جذب کو بیان فرمایا ہے، تو اے اللہ اپنی جو صفت جذب ہے تو اے اللہ ہمیں اس میں سے وافر حصہ آپ عطا فرما دیں۔ یہ جو آیت ہے نا اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، یعنی جس سے جذب اور سلوک کا مفسرین نے نقطہ نکالا ہے، تو اس کی نا تفسیر میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے یہ جو ہوتا ہے نا جذب، اس کی مطلب کہہ لیں کہ علامت کے بارے میں فرمایا، یا اس کی نشانی کے بارے میں یہ فرمایا تسدید طریق الشر و تسہیل طریق الخیر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جذب فرما لیتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شر، برائی اور گناہ کے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے مسدود کر دیتے ہیں۔ مسدود کا معنی تنگ کر دیتے ہیں، ناممکن کر دیتے ہیں۔
و تسہیل طریق الخیر، اور جو خیر کے راستے ہیں، جو نیکی کے راستے ہیں، ٹھیک ہے، جو اچھا اور نیک بننے کے جو راستے ہیں، جو وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو پھر اتنے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، اس کو بہت زیادہ پھر کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرنی پڑتی، چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیا، تو اب ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس لیے ہمیں یہ جو سلوک کی جو محنت ہوتی ہے نا، اس کو کرنا ہے، اور اس محنت کو ہمیں کم از کم اس درجے تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ولا تکم من الغافلین، کہ ہمارے اندر سے غفلت ختم ہو جائے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب یہ جو ولا تکم من الغافلین، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے مضارع کا صیغہ ہے، اور جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے یہ حکم دینے والا طریقہ ہوتا ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے نا، اطیعوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو یہ جو اقیموا الصلاۃ اور اطیعوا الزکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، ولا تکن من الغافلین اور واذکروا اللہ کثیرا، ٹھیک ہے نا، یہ والے جو سارے صیغے ہیں نا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے مضارع کے صیغے ہیں، جیسے فعل مضارع ہوتا ہے ایک، تو جو فعل مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے نا، اس میں کسی نہ کسی چیز کا یا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی نہ کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے، یا کسی چیز سے رکنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ غافلین میں سے مت ہونا۔ تو ہمیں اپنی جو ہے نا یہ روحانیت ہے، ہمیں ہمارا یہ جو سلوک کی جو محنت ہے نا، اس کو کم از کم ہمیں اس درجے تک پہنچانا ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے اندر سے، ہمارے باطن سے، ہمارے رگ ریشے سے غفلت ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور انسان کو کم از کم فنا کا مقام حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ فنا کا مقام حاصل جب انسان کو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد، یعنی اب یہ جو مراد تھا یا جو مجذوب تھا نا، اس کو تو محنت کرنی نہیں پڑے گی مقام فنا تک پہنچنے کے لیے، تو جو محنت کرنی پڑے گی وہ تو سالک صاحب کو کرنی پڑے گی اور مرید صاحب کو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو مراد ہوتا ہے، جو مجذوب ہوتا ہے، وہ پہلے دن اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس درجے پر مرید صاحب سالوں کی ریاضتیں اور محنتیں کر کے پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں ہم چونکہ مرید ہیں، ہم سالک ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو نا محنت کرتے 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 کم از کم فنا کے مقام تک لے کر جانا ہماری ضرورت ہے، اور جب ہم اللہ کے فضل سے فنا کے مقام پر پہنچ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جذب فرما لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو مرید ہوتا ہے، جو سالک ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بھی ایک وقت آتا ہے کہ اس کی محنت، مجاہدے اور ریاضت کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ اس کو جذب کر لیتے ہیں اپنی طرف، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں مقام فنا تک پہنچنے کی محنت کرنے کے بعد جذب فرما لیں گے، تو ہمارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ فرماتے ہیں نا کہ جب انسان کو فنا کا مقام نصیب ہو جاتا ہے نا، تو پھر ایسے بندے کی حفاظت شیطان کے شرور، فتنوں، حملوں سے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی، جیسے پہلے بھی مثال دیتے رہتے ہیں نا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ جب رینگنے لگتا ہے تو وہ جو گھروں میں جو بجلی کے سوئچ لگے ہوتے ہیں، ساکٹ لگی ہوں، وہ اس کی انگلیاں ڈالتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، وہ بٹن چلا کے اس کے اندر انگلیاں ٹھوستا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے اس کو، کبھی کچھ کرتا ہے، تو ماں اس کو پھر اس چیز سے بچانے کے لیے کیا کرتی ہے، اس کے اوپر شیشہ ٹیپ لگا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بچہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں نے اس کے اندر انگلی ٹھونسنی ہے اپنی، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن ماں کی طرف سے حفاظت کا ایسا نظام چل جاتا ہے کہ پھر ماں اس کو اس کے نقصان تک پہنچنے نہیں دیتی۔ چھوٹا بچہ وہ جب چلنا نیا نیا شروع کرتا ہے، وہ بار بار سیڑھیوں کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ماں کیا کرتی ہے، اس کے آگے چارپائی رکھ دیتی ہے، اس کے اوپر کو میز رکھ دیتی ہے، اس کے اوپر کو کرسی آگے رکھ دیتی ہے کہ تاکہ بچہ سیڑھی چڑھ ہی نہ سکے۔ تو جب انسان فنا کے مقام پر اللہ کے فضل سے محنت کرتے کرتے پہنچ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اگر کبھی انسان کے دل کے اندر کبھی کوئی جو ہے نا وہ اس کی نیت خراب بھی ہوئی نا، گناہ کرنے کے بارے میں، کسی بھی قسم کے گناہ کرنے کے بارے میں اگر اس کے دل میں کبھی کچھ آیا بھی،
تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کے پروگرام کو، ٹھیک ہے نا، تکمیل تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کبھی اس کے دل میں کوئی بات آئے گی بھی نا، یار آج کچھ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے ایسا نظام چل پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ تک جانے نہیں دیں گے۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہاں سے ایکسٹرا کام ہو گیا؟ یہ کہاں سے آپشنل چیز ہو گئی؟ کہاں سے اختیاری چیز ہو گئی؟ یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کے شرور، فتنوں اور حملوں سے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو تصوف کی محنت ہے، اصلاح نفس کی محنت ہے، تزکیہ نفس کی محنت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے نا بھائی۔ تو اس لیے اب اگر واقعات تو اس میں اور بھی رہتے تھے ابھی جذب والے، خیر کبھی اللہ نے چاہا تو اگلی بار صحیح، یا پھر اگلی بار اللہ کو جو منظور ہوا انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔